لوگ آج اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنی ذات کا مطالعہ کریں کہ کیا ہم لوگ دین کو بچانے والے ہیں یا دین کو بجھانے والے ہیں؟ دین اسلام کے پیروکار تو ہم لوگ ہیں ہی ہیں، لیکن دین کو اضافت کرنے والے، دین کا پرچار کرنے والے یا دین کو ختم کرنے کی کاوش اور روش میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ضمیر اور اپنا دل ہمیں فیصلہ کر کے بتا دے گا۔ تو یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا، آگ میں ڈالا جانا۔ اور پھر پانچواں امتحان تھا اپنے لاڈلے بیٹے کو ذبح کرنا۔ اب یہ طریقہ اسلام نے اور منظر نہیں دیکھا، کسی کے 10 بیٹے ہیں، کسی کے 50 بیٹے ہیں، کسی کا ضمیر اتنا مطمئن نہیں ہے اور اتنا پائیدار نہیں ہے کہ کسی کو اللہ حکم دے کہ بھئی اپنے بیٹے کو قربان کر دو تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم لوگ تو جب قربانی کا موقع آتا ہے نا، قربانی وہ جانور ذبح کرنا ہوتا ہے، اس کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم ہے، تو ہم لوگ اس وقت بھی ہمارے اندر مروڑ پڑتے ہیں۔ بچہ ذبح کرنا، اولاد ذبح کرنا، یہ تو کام تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم لوگوں کو رب نے حکم دیا کہ بیٹے میں ذبح نہیں کرواؤں گا، لیکن سنت ہے میرے خلیل کی، اس کو تازہ ضرور رکھوں گا۔ تم کیا کرنا؟ تم جانور کو ذبح کرنا۔ تو ہم وہ جانور ذبح کرتے ہوئے بھی ہزارہا بہانے، ہزارہا ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اس سے بچ ہی جائیں کسی زاویے سے۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں 90 سال کے بعد رب وحدہ لا شریک نے بیٹا دیا، اور قرآن کہتا ہے فلما بلغا معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، انگلی پکڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹا چلتا ہے۔ اب یہ چشمے تصور میں لائیں کہ بیٹا جب بڑھ رہا ہو، بیٹا 10-11 سال کا ہو جائے، اس وقت وہ باپ کی ہمت اور طاقت اور جواں مرتی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کتنی طاقت اس بیٹے کے اندر باپ کی ہوتی ہے۔ باپ پھر فخر کرتا ہے، تو اگر حکم آ جائے اس کو قربان کر دو، کوئی کر سکے گا؟ حکم آ جائے بیٹا پیدا ہوا 90 سال کے بعد رب نے اولاد عطا فرمائی، اور حکم ہو جائے جنگل میں چھوڑ کے آ جا، کسی کی ہمت یہ حوصلہ برداشت کر سکے گا؟ ہمارے اندر تو اتنا بھی نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اسپتال میں پیدا ہوا ہے، باپ اور ماں اور رشتہ دار باقی جو ہے وہ اسپتال سے گھر نہیں آتے۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ کس کا کام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت۔ اور ہمت کہاں سے آئی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ رب نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میں آزمانا چاہتا ہوں، میں امتحان لینا چاہتا ہوں، اور امتحان لینے کے بعد پھر میں تمہیں درجے عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا اور فرمایا کہ اپنی اولاد کو ذبح کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پہ چھری چلا دی، اور اللہ کی راہ میں ترک وطن کرنا اور اپنی بیوی کو اس میدان پہ چھوڑ دینا جہاں پہ آج رونقیں لگی نا، خانہ کعبہ، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، اس وقت یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، بالکل پہاڑیاں تھی، کوئی رستہ نہیں تھا، کوئی قافلہ نہیں تھا، اجاڑ بیابان۔ آج وہاں پہ رونقیں، دنیا کی سب سے بڑی رونقیں کہاں پہ ہیں؟ اس مقام پر جہاں پہ اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑا تھا۔ رب نے اس کا نقشہ بیان کیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ رب کی نشانیاں ہیں۔ یہ رب کی نشانیاں ہیں کیوں؟ فرمایا کہ میری بندی یہاں پہ اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑی تھی۔ حاجیوں، قیامت تک حج کرنے کے لیے آنا۔ اب حج کا فلسفہ ہم لوگ بریک بینی سے دیکھیں تو ہم لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا بڑی عبادت ہے۔ حج کے اندر نماز نہیں ہے، حج کے اندر نماز 9 ذی الحج کو
طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے جس بندے نے اس میدان نمرہ کے اندر قدم رکھ دیا وہ حاجی کہلائے گا۔ میدان عرفات جس کو کہتے ہیں، مسجد نمرہ ہے وہاں، اس نے قدم رکھ دیا وہ حاجی کہلائے گا۔ وہ سائیڈ میں چکر لگاتا رہے، یہ حدود ہے اس کی، اس کے بعد وہ ساری زندگی لگا پھرے، اس کے اندر اس نے قدم نہیں رکھا، خطبہ بھی اس نے سنا، نمازیں بھی پڑھی، کعبے کے طواف بھی کیے، سارا کچھ کیا، اس کو حاجی نہیں کہا جائے گا، اس بندے کو حاجی نہیں کہا جائے گا۔ اور حج کا فلسفہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو بھاگم بھاگ، کہیں آتا ہے کہ یہ پتھر ہیں ان کو کنکر مارو، کہیں آ جاتا ہے چٹیل میدان ہے اس میں سو جاؤ، کہیں آ جاتا ہے داڑھی نہیں منڈوانی، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے۔ باری تعالیٰ ہم نے تو علماء سے یہی سنا ہے کہ داڑھی کاٹو، مونچھیں صحیح رکھو، اپنے بال سنوار کے رکھو، ناخن کاٹ کے رکھو، یہ عبادت ہے۔ ناخن بڑھاؤ گے تو بے حرمتی ہو جائے گی، لیکن یہاں فرمایا یہاں وہ فلسفہ نہیں ہے، یہاں میرے بندے نے محبت اللہ کے اندر اپنے بال نہیں کٹوائے تھے، اپنے ناخن نہیں کٹوائے تھے، اپنی سنوارت نہیں کروا سکا تھا، میں رب کو اس اپنے بندے کی وہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا حج پہ آنے والا ہر شخص 10 دن نہ بالوں کو ہاتھ لگائے، نہ ناخنوں کو ہاتھ لگائے، نہ داڑھی کو ہاتھ لگائے، نہ کوئی بال کاٹے، نہ کوئی بال توڑے، سمجھ آئی؟ اور سونا، ہم لوگ کہتے ہیں رات کو جاگنا عبادت ہے، رات کو جاگنا عبادت ہے، ایک مقام آ گیا، رب نے فرمایا یہاں سونا عبادت ہے، آج راتی کوئی نفل نہیں پڑھنے، آج راتی کوئی اور عبادت نہیں کرنی، صرف کیا کرنا ہے، سونا ہے۔ اور پھر قربان جائیں رب کے نظام پر، بڑے بڑے بادشاہ جو جہاں جن کی اکڑ اور مغروری جو ہے وہ اٹھائی نہیں جاتی، وہاں غریب کے قدم ہے، امیر کا سر پڑا ہوا ہے۔ پھر کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے پھد کے لات پرا کر میں فلانے علاقے دا چودھری ہاں، سمجھ آئی؟ اگر کہہ دیا تو دم لازم آ گیا۔ یہ فلسفے ہیں، یہ ادائیں ہیں۔ اور کہیں کسی مقام پر پتھر بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، رب نے حکم دے دیا انہوں پتھر مارو، اب بندہ کو کہے سیاںا بندہ سمجھدار بھئی اس کو پتھر مارو، کوئی بھی قد بنی ہے بڑی ساری، پتھر مارو رب ثواب عطا فرمائے گا، تو ہم کہیں گے یار یہ تو بڑی غلط کام ہے، لیکن وہاں پتھر ہی بنے ہوئے ہیں۔ جو حاجی صاحبان حج کر کے آئے ہیں، عمرہ کر کے آئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں پتھر کے بڑے بڑے پلر بنے ہوئے ہیں، 3 ان کو جی کنکریاں مارو، کیوں باری تعالیٰ کیوں ماریں؟ فرمایا ایک وقت تھا میرے خلیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک روکنے والا آ گیا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی نہیں مانی تھی، رب کی مانی، پتھر اٹھائے اس کو مار دیے۔ فرمایا میں نے اپنے خلیل کی وہ سنت قیامت تک زندہ رکھنی ہے۔ اور وہاں پہ جو کنکر مارنے کا مرحلہ ہوتا ہے، حاجی صاحبان بیان کرتے ہیں کہ حج کے اندر سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے۔ وہاں پھر کوئی کمزور آدمی، کوئی چھوٹا آدمی کوئی گر جائے وہ پھر گرا ہی رہتا ہے، وہ اٹھنے کا موقع اس کو نہیں ملتا، اتنا رش اور اتنی مطلب ہے بھاگم بھاگ ہوتی ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان تھے۔ جس جگہ پہ آج کعبہ ہے اور صفا مروہ کی سعی ہے، یہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو چھوڑا، کنکر مارے، ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارے، قربان کیا، قربانی کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ قربانی کیوں ہے؟ فرمایا میرے ایک بندے نے 90 سال کے بعد میں نے اس کو بیٹا دیا اور حکم دیا کہ ذبح کر دے، اس نے اپنی آنکھ میں پٹی باندھ کر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی۔ اور جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاعلکا انی جاعلکا للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے تجھے لوگوں کا، دنیا والوں کا پیشوا بنا دیا۔ آج جب ہم لوگ جس دین کے پیروکار ہیں وہ ملت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ملت ابراہیم حنیفہ، دین متین ابراہیم علیہ السلام ہے۔
اور ہم لوگ اپنی شریعت کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس کے اندر زیادہ احکام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملیں گے۔ حج کا فلسفہ اول سے لے کر آخر تک ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو یہ جو قربانیاں ہوتی ہیں، یہ جو نمازیں ہوتی ہیں، یہ جو احکام اللہ ہوتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوتے۔ یہ جو زکوٰۃ ہم سے مانگی جاتی ہے، یہ صدقہ مانگا جاتا ہے، یہ اس طرح کے باقی جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ رب کا حکم کیوں ہے؟ رب نے فرمایا کہ میں بندے تجھے محبت کرتا ہوں اور تجھے دینا چاہتا ہوں درجہ، تجھے دینا چاہتا ہوں مرتبہ، تمہیں عزت کا اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہوں۔ اب حج کرنا، وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بھاگنا، ایک پہاڑی سے اترنا، دوسری پہ چڑھ جانا، پھر واپس پلٹ جانا، یہ 7 چکر لگانا، یہ کون سی عبادت ہے؟ 5 لاکھ روپیہ لگتا ہے تاں اتھے جویندہ ہے۔ قربانی یہاں بھی کر لیتی ہیں، وہاں بھی جا کے کرنے کا کیا فائدہ؟ تو یہ چیزیں کیوں ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے سنت خلیل اللہ کی اس کو زندہ رکھا، اور ہم لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جب تم حج کے لیے جاتے ہو، کعبے پہ نظر پڑتی ہے سنت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں، تو رب تبارک و تعالیٰ سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ مرتبہ رب نے کیوں رکھا؟ اور پھر وہ طواف رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ آزمائش رکھی، آزمائش، پیسہ بھی لگاؤ اور محنت بھی کرو، اور محنت کے بعد رب نے فرمایا میں بندے تمہیں درجہ دینا چاہتا ہوں۔ جیسے فرمایا نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کی جانچ کی، ابراہیم کا امتحان لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 نمبر لیا۔ تو پھر فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج یہ حاجی آ کے دس دے نسان ایڈا ایڈا اتنے کیلا ایڈے ایڈے سیب، موسم کوئی نہیں تامی ہوتے پھڑ پہ لب دینے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی۔ جب اس مقام پہ گئے، مقام جہاں پہ آج ہم لوگ حج کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ تو اس کا فلسفہ پھر آگے بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پر اس چیز کو بیان کروں گا۔ یہاں صرف یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آزمائش اور امتحان جو بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ بیماری آتی ہے یہ امتحان ہوتا ہے، تنگ دستی آتی ہے یہ امتحان ہوتا ہے، رب کا حکم آ گیا نماز پڑھو، رب کو نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سارے نہ پڑھے، رب کی شان کو کوئی گھٹا سکتا ہے؟ یہ سارا جہان بھی نمازاں پڑھیے، گھر بار چھڑ کے مسیتی آ جائے نماز پڑھیے، لیکن رب کی شان ہمارے بڑھانے سے تو نہیں بڑھے گی، کہ بڑھے گی؟ زکوٰۃ ہم لوگ نہ بھی دیں، رب نہیں، وہ خالق ہے، وہ چاہے تو ہر بندے کو ہر گھر کی دہلیز پر اس کے رزق دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ لیکن یہ زکوٰۃ کا، صدقات کا، یہ قربانیوں کا، اب رب کو نہیں پتہ قربانی آ رہی ہے، ہر بندہ غریب بھی ہے امیر بھی ہیں، غریبوں کو بھی گوشت دینا ہے، رب چاہے تو سب کو دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ وہ خالق ہے، لیکن فلسفہ قربانی کا رکھا، فرمایا جن کے پاس جائیداد ہے، مال کے مالک ہیں، وہ قربانی کریں اور اس کے اندر سے حصہ نکال کر غریب کو دے کے آئیں۔ اس وقت جب وہ بندہ اپنے ہاتھ میں شاپر پکڑتا ہے یا گوشت پکڑتا ہے، رب کی رضا کے لیے وہ چل پڑتا ہے غریب کے دروازے پر، اس وقت میں رب کی رحمت لپک کر دیکھ رہی ہوتی ہے، میرا یہ بندہ اس نے اپنے پیسے سے قربانی کی، گوشت شاپر میں ڈال کر غریب کو دینے جا رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ سمجھ آئی؟ تو جب ہمارے اندر مروڑ ہو، ہمارے اندر پریشانی ہو کہ ہم لوگوں نے قربانی تو کی ہے پر وہ بڑا کم خراب ہو گیا، مال وہ 7000 روپیہ لگ گیا ہے، اس واری لیلا میں 20000 کا لیا قربانی کیتی ہے تو میں دیا وہاں جا کے غریبان، پھر وہ قربانی نہیں ہوتی، پھر وہ صرف خون بہانا ہوتا ہے۔
رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ رب کو نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ تھے نا بادشاہ لوگ، وہ پرانے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر میں نے پہلے بھی کر دیا، وہ گوشت ان کے آگے رکھ دیتے تھے پرات کے اندر ڈال کر، اور خون ان کے آگے رکھ دیتے تھے، ان کو خون کی ضرورت ہے رب ہمارے کو۔ تو رب نے فرمایا جو ہمارا خالق ہے مالک ہے، اس نے فرمایا مجھے نہ خون کی ضرورت ہے نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی باری تعالیٰ تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا وہ تمہارے دل کے اندر جو نرمی، تمہارے دل کے اندر جو محبت، تمہارے دل کے اندر جو اخلاص، تمہارے دل کے اندر جو پیار ہے، میں رب کو اس پیار سے، اس محبت سے محبت ہے۔ تم لوگ اگر دنیا کے لیے کرو گے تو پھر قربانی کرو گے، اگر رب کے لیے کرو گے تو میں رب اس قربانی کے عوض تمہیں کتنے درجے عطا فرماؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ قربانی کا جانور کھروں اور سینگوں سمیت اس کے سامنے آ جائے گا اور کہے گا میری پشت میں سوار ہو جا، تو نے مجھے قربان کیا تھا۔ یہ پل صراط بڑا مشکل ہے، ایک پلک جھپکنے سے پہلے اوپر بٹھا کے پار کروا دے گا۔ یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ رب کی آزمائش اور امتحان میں جب ہم لوگ کامیابی حاصل کریں گے، زکوٰۃ دے کے پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ میں نے زکوٰۃ دی، وہ پھر فائدہ نہیں دے گی۔ نماز پڑھ کے لوگوں میں اعلان کریں گے کہ میں نے یہ ایک بڑا کام کیا، نماز پڑھ لی۔ حج کر کے لوگوں کو بتائیں کہ میں نے حج کیا ہوا ہے، پھر وہ نفع نہیں دے گا۔ نفع وہ عمل دے گا جو سنت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق خفی طور پر ہمارے دل کے اندر جو رب کی محبت ہوگی، اس محبت کا صلہ اور درجہ اور اجر ملے گا۔ پھر رب تبارک و تعالی ہمارے مرتبے، ہماری عزتیں، ہمارے درجے اتنے بلند کرے گا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے گا اور مومن اپنے درجے لے جائے گا۔ کب؟ جب دنیا میں ہم لوگ اللہ کے امتحانوں میں پورا اتریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔